السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ مرفوعات میں سے مبتدا خبر کے بارے میں ہدایت النحو کتاب کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے مرفوعات کی جو ساری بحثیں ہوئی ہیں اس کو دہرا لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی دہرائیں گے، لیکن اگر آپ کو اتنا معلوم ہے کہ مرفوعات کیا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا آج کے سبق کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ دہرا لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی دہرائیں گے، کچھ باتیں ذہن میں آپ کو آلریڈی پہلے سے ہے تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مرفوعات کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے فاعل پڑھا، فاعل کے متعلق ساری بحث کو ہم نے پڑھا، پھر ہم نے نائب فاعل پڑھا اور نائب فاعل کے متعلق ہم نے ساری باتیں پڑھی، اور تیسرا اب ہم مرفوعات کے اندر مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو عام طرز تھا کتاب کا وہی رہے گا، میں پہلے عبارت لفظی ترجمہ کر دوں گا عبارت پڑھ کر کے، پھر بورڈ پر اس کی تشریح کر دوں گا انشاءاللہ۔ مبتدا خبر جو ہے یہ مرفوعات چیپٹر میں سے ہے۔ مرفوعات کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات چیپٹر کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مرفوعات کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ پر پیش کیوں آتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے کسی لفظ پر پیش آتا ہے، کیا سبب ہوتا ہے کسی لفظ کے اوپر پیش آنے کا، یہی ساری چیزیں ہم مرفوعات کے اندر پڑھتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی لفظ پہ آپ پیش دیکھیں تو پیش کیوں آیا ہے، یہ آپ کو مرفوعات کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کا آج کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے فصل المبتدا والخبر، فصل مبتدا اور خبر کے سلسلے میں۔ ہما اسمانی مجردانی، یہ دو خالی اسم ہوتے ہیں، عن العوامل اللفظیتی، لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں۔ اب صرف آپ لفظی ترجمہ دیکھیے، تشریح میں ساری چیزیں بورڈ پہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمى المبتدا، اور اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے۔ والثانی مسند بہ، اور دوسرے کو مسند بہ کہا جاتا ہے، ویسمى الخبر، اور اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے زید قائم، زید جو ہے یہ مبتدا ہے، قائم جو ہے یہ خبر ہو گیا۔ والعامل فیہما مانوی، اور ان دونوں میں یعنی مبتدا خبر میں جو عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، ہوا الابتداء، اور وہ اصل میں ابتدا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ آئیے اب بورڈ پر ایک ایک کر کے اس پوری مبتدا خبر کے بحث کو سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ایک ہوتا ہے مرکب تام، یعنی مکمل جملہ۔ عربی میں مکمل جملے کی دو قسمیں تھیں، ایک تھا جملۃ اسمیۃ، یعنی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو، اور ایک تھا جملۃ فعلیۃ، جو فعل سے شروع ہوتا ہو۔ تو مرکب تام جو مکمل جملہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہو، ایک ہے جملہ فعلیہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہو۔ یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ دو لفظ سے مل کر کے بنتا ہے، جس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے مبتدا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خبر۔ تو یہ جو مبتدا خبر ہے یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہے۔ جیسے مرکب اضافی آپ پڑھتے ہیں تو مرکب اضافی میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ دو لفظ سے مل کے بنتا ہے، ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جملہ اسمیہ میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے۔ یہ جو مبتدا ہوتا ہے اس مبتدا کو ہم دوسرے انداز میں مسند بھی کہتے ہیں، مسند الیہ،
اور یہ جو خبر ہوتا ہے اس کو ہم مسند یا مسند بھی کہتے ہیں۔ اب ایسا کیوں کہتے ہیں یہ آپ سمجھیے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک بات بتائی تھی اسی کتاب کے اندر، پرانے اسواق اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ مسند اور مسند الیہ جو ہوتا ہے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ مسند الیہ اور مسند یہ ایک اصطلاح ہے کسی بھی جملے میں اصل اور نقل کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، ہر جو جملہ ہوتا ہے اس جملے میں کوئی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اس کے بنا وہ جملہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہر جملے میں کوئی ایک ایسا مضبوط لفظ ہوتا ہے، مضبوط حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا جس کے اوپر اس پورے جملے کی بھار ہوتی ہے۔ جیسے آپ جملہ فعلیہ رکھتے ہیں جس میں ایک فعل ہے ایک فاعل ہے، مان لیا جائے، تو جب آپ ایک فعل ایک فاعل کو دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر، نصر زید، زید نے مدد کی۔ اگر میں اب آپ سے پوچھوں معاف کریے گا، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نصر زیدن کے اندر اصل کون ہے، نصر ہے یا زیدن ہے؟ تھوڑا دیر سوچ کر کے آپ دیکھیے کہ نصر اور زیدن یہ دو لفظ ہیں اس جملے کے اندر، ان دونوں جملوں میں اصل کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ پورا جملہ ٹکا ہوا ہے؟ کیا نصر کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے یا زیدن کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا غور کرنے سے کہ اگر زید نہیں ہوتا تو نصر فعل بھی وجود میں نہیں آتا۔ زید نے چونکہ کام کیا ہے، مدد کیا ہے، اسی لیے نصر موجود ہے۔ اگر زید لکھنے کا کام کرتا تو نصر ختم ہو جاتا، وہاں پہ کتب آ جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زید جو ہے وہ اصل ہے، کام کرنے والا ہے، اور کام کرنے والا ہی تو اصل ہوتا ہے نا، کیونکہ جب میں کام کروں گا تبھی تو کوئی کام وجود میں آئے گا۔ اگر میں کوئی کام نہیں کروں گا کوئی کام وجود میں نہیں آئے گا۔ میں اگر مدد کرنے کا کام نہ کروں تو نصر نہیں لکھائے گا، میں اگر لکھنے کا کام نہ کروں تو کتبہ نہیں لکھائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل اصل ہوتا ہے، اور فاعل کی وجہ سے فعل ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب تک فاعل ہے فعل ہے، جب فاعل نہیں ہے فعل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہم فاعل کو کبھی بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فاعل اصل ہوتا ہے جملے فعلیہ کے اندر۔ تو ہر جملے میں ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، جس کے اوپر پورا جملہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے جملے کی۔ تو جملے فعلیہ کے اندر فاعل جو ہوتا ہے وہ جملے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جملے اسمیہ کے اندر مبتدا جو ہوتا ہے وہ جملے کا بنیاد ہوتا ہے۔ اگر مبتدا نہیں رہے گا تو خبر کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ مبتدا کے ہونے کی وجہ سے خبر وجود میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مضاف مضاف الیہ میں مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ مضاف الیہ اگر نہ ہو تو مضاف کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ جیسے قلم زیدن، زید کی قلم، تو زید جب تک ہے تبھی تک اس کی قلم ہے، زید مر گیا قلم ختم۔ لیکن اگر قلم نہ بھی رہے تو زید کا کچھ نہ کچھ تو رہے گا، کیونکہ زید باقی ہے۔ تو اسی لیے مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ ٹھیک موصوف صفت میں موصوف اصل ہوتا ہے، صفت اس کی جو خوبی ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ موصوف کے پاس ملٹیپل صفت ہو سکتا ہے، لیکن صفت کے پاس ملٹیپل موصوف ہو ضروری نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر جملے میں جو اصل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جیسے مبتدا خبر میں مبتدا مسند الیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل مسند الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ میں مضاف الیہ مسند الیہ ہے، اور موصوف صفت میں موصوف مسند الیہ ہے۔ تو ہر جملے میں جو اصل ہوگا وہ مسند ہوتا ہے، اور جو اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ جو اصل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے یا مسند ہوتا ہے۔ جیسے مبتدا خبر میں اصل مبتدا ہے، اس لیے مبتدا مسند الیہ ہے اور خبر مسند ہے۔ ٹھیک ہے،
تو وہ جو وہاں ایک بات کہی گئی کہ ان میں سے ایک کو مسند الیہ اور ایک کو مسند کہا جاتا ہے، تو وہی بات ہے کہ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے عوامل لفظی. عوامل لفظی کیا ہوتا ہے؟ عوامل عامل کی جمع ہے، لفظی معنی لفظوں میں موجود ہو. عربی میں آپ جانتے ہیں کسی بھی لفظ پہ جو اعراب لگتا ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے لگتا ہے. کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے عامل، عمل کرنے والا، جو اس لفظ کے اعراب کے اندر بدلاؤ کرتا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا رجلن، تو رجلن پہ ابھی کون سا اعراب ہے؟ رجلن پہ ابھی پیش ہے. اب رجلن پر میں نے کیا کیا؟ فی حرف جر لگا دیا. رجلن پر جیسے ہی میں نے فی حرف جر لگایا، رجلن کا اعراب بدل کر کے زیر ہو گیا، فی رجولن، زیر کے ساتھ ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ رجلن. جیسے ہی میں نے فی حرف جر لگا دیا، رجلن کا اعراب بدل کر کے زیر کے ساتھ رجولین ہو گیا. تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ رجلن کس عامل کی وجہ سے اعراب بدلا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہوا کہ رجولن سے رجولین ہو گیا؟ تو آپ کہیے گا فی حرف جر لگ گیا، اور حرف جر جو ہوتا ہے زیر دیتا ہے، اس لیے رجلن کے اوپر زیر آ گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ فی جو ہے یہ عامل ہے، یہ عمل کرنے والا ہے، اعراب کو بدلنے والا ہے. اور یہ عامل لفظی ہے. لفظی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں دکھ رہا ہے لفظوں میں، آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہاں فی کی وجہ سے اعراب بدلا ہے. لیکن مبتدا خبر جو ہوتا ہے، مبتدا خبر عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، عوامل لفظی نہیں ہوتا ہے. کیسے؟ ذرا دیکھیے. جیسے میں نے یہاں پہ کہا الرجل عالم، آدمی عالم ہے. اب یہاں دیکھیے الرجل پر پیش کیوں آیا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. عالم پر پیش کیوں آیا؟ ہم کو نہیں پتہ، کیونکہ الرجل سے پہلے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ الرجل عالم جو ہے اس میں لفظوں میں کوئی عامل نہیں لکھا ہوتا ہے. آپ کو لکھا ہوا نہیں دکھے گا کہ اس کے اوپر پیش کس نے دیا ہے. لفظوں میں نہیں لکھا رہے گا کہ الرجل اور عالم پر پیش کس نے دیا ہے، لیکن اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے. مانوی کا مطلب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک عامل ضرور چھپا ہوا ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ کون سا عامل چھپا ہوا ہے؟ تو اس عامل کا نام ہے الابتداء. الابتداء، یہ الابتداء عامل. الابتداء عامل سے مراد کیا ہے؟ ابتدا کے معنی ہوتا ہے شروع میں آنا. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ الرجل عالم سے جملہ چونکہ شروع ہوا ہے، یا آپ یہ مان لیجئے کہ الرجل سے جملہ شروع ہوا ہے، تو جملے کا شروع ہونا، ابتدا ہونا، اس کو پیش اعراب دیتا ہے. مطلب کیا ہوا آپ سمجھیے. عربی میں ایک یہ قاعدہ بنایا گیا کہ ایک جو ڈیفالٹ اعراب ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا اعراب جو ہمیشہ لفظ پہ ہوگا. یعنی جب کسی لفظ پہ زیر آنے والا عامل نہ لکھا ہو اور زبر آنے والا عامل نہ لکھا ہو، تو ہم اس پر اپنے آپ پیش دے دیں گے یہ بول کر کے کہ اس پر پیش اعراب آئے گا شروع میں ہونے کی وجہ سے. تو الرجل سے پہلے نہ تو زبر دینے والا کوئی عامل ہے نہ زیر دینے والا عامل ہے، تو ہم نے پیش دے دیا یہ بول کر کے کہ جب بھی کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس پہ پیش ہی رہے گا. اور مبتدا سے چونکہ جملہ شروع ہوتا ہے، اس لیے شروع ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آئے گا. تو مبتدا کو پیش کون دیتا ہے؟ اس کا شروع میں آنا، یعنی الابتدا. اور خبر کو پیش کون دیتا ہے؟ مبتدا خبر کو پیش دیتا ہے. چلیے تو یہاں تک جو ہے بات آپ کی پوری ہو گئی. آگے ہے وَالْأَصَلُ الْمُبْتَدَاءِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً. مبتدا کی اصل یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. وَأَصَلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً. اور خبر کی اصل یہ ہے کہ خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے. جیسے یہاں دیکھیے
الرجل جو ہے یہ مبتدا ہے تو معرفہ ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، اور عالم یہ خبر ہے تو نکیرہ ہے تنوین ہونے کی وجہ سے۔ والنکرۃ اذا وصفت، لیکن اب یہاں پر ایک قاعدہ یہ کہہ رہے کہ اور کبھی کبھی نکیرہ ہو سکتا ہے جب صفت لائی جائے، وہ صفت لائی جائے۔ جاز ان تقع مبتدأ، تو پھر وہاں پر جائز ہے اس کا مبتدا واقع ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی مبتدا بھی نکیرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب نکیرہ موصوف صفت بن رہا ہو تو ایسی صورت میں نکیرہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو عبد المؤمن یہ مبتدا ہے مگر یہ نکیرہ ہے، حالانکہ مبتدا تو معرفہ ہونا چاہیے مگر یہ نکیرہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ موصوف صفت ہے، عبد موصوف ہے، مومن صفت ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہے؟ اگر مبتدا موصوف صفت ہو تو نکیرہ بھی بن سکتا ہے مبتدا، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسرا وَقَذَا إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، اسی طریقے سے اگر خاص ہوتا ہے وہ، یا تخصصت بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول خاص کر دیا جائے کسی دوسرے وجہ سے، یعنی اگر موصوف صفت نہ بھی لایا جائے لیکن اس کے اندر صفت کا احساس پایا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے۔ دیکھیے معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ خاص ہے، عام نہیں ہے، کوئی عام چیز کے بارے میں بات نہیں چل رہی ہے۔ تو اگر مبتدا کو معرفہ نہ لایا جائے لیکن کسی دوسرے طریقے سے اس کو خاص بنایا جا سکتا ہو، تب بھی وہاں پر ہم خبر کو نکیرہ رکھ سکتے ہیں، جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ وما احد خیر منک شر احر ذا ناب فی الدار رجل وسلام علیک۔ ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیے کہ مبتدا نکیرہ ہے، اور یہ مبتدا نکیرہ صرف اس لیے ہے کہ یہ سارے مبتدا کے اندر کوئی نہ کوئی خاص مادہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ صرف مرد ذات یا عورت ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی اور کے بارے میں نہیں، تو ایک طرح سے اس کے اندر خصوصیت پایا جا رہا ہے۔ دوسرا وما احد خیر منک، صاف کہہ دیا گیا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو احدن کا لفظ لا کر کے یہ خاص کر دیا گیا کہ ایک اکیلے کے بارے میں بات ہو رہی کہ ایک بھی تنہا کوئی آدمی آپ سے بہتر نہیں ہے۔ شر احر ذا ناب، اور نقصان پہنچایا دانت والے جانور نے، تو یہاں نقصان پہنچایا یہ بھی ایک لفظ خاص کر دیا گیا، یعنی ایک ایسا لفظ ہے کہ ترجمہ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ نقصان ہی پہنچایا گیا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا گیا ہے۔ دیکھیے یہ سارے عام قاعدے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ورنہ اگر ایسے دیکھیے گا تو ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، چونکہ عام اور خاص بنانا یہ انسان کے اپنے ذہن کی اور اپنے علم کی بات ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز کا علم زید کے لیے خاص ہو سکتا ہے، بکر کے لیے عام ہو سکتا ہے۔ منطق میں آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی سمجھ کے مطابق بدلتا رہتا ہے، تو اسی لیے میں یہاں پہ یہ قید ضرور بیان کر دوں کہ یہ قاعدہ خاص موقعوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ خبر مبتدا کو ہم نکیرہ لے آئیں گے یہ بول کے کہ اس میں کچھ تو خاص ہے کچھ تو خاص ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسی جگہ جو عربی میں آلریڈی یوز ہو رہا ہے اور ہم کو اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مبتدا ہی ہے اور اس کے اندر خصوصیت پائی جا رہی ہے۔ چلیے، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور جب دو اسم میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکیرہ ہو، فَاجْعَلْ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةً، تو تم بنا دو مبتدا کو معرفہ، یعنی معرفہ کو مبتدا بنا دو، معرفہ لفظ کو مبتدا بنا دو
اور نکیرہ لفظ کو خبر بنا دو عام قاعدے کے مطابق، البتہ تو یعنی جیسا قاعدہ ہے ویسے، کما مرہ جیسا گزر چکا ہے۔ تو یہ تو عام قاعدہ ہم جان ہی رہے ہیں، کسی جملے میں دو لفظ ہو، ایک مبتدا ہو ایک نکیرہ، ایک معرفہ ہو ایک نکیرہ ہو، تو جو مبتدا ہے اس کو معرفہ بنا دو، جو نکیرہ ہے اس کو خبر بنا دو۔ وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، لیکن اگر دونوں لفظ معرفہ ہی ہے، فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرُ خَبَرًا، تو ان میں سے جس کو تم کو من ہے مبتدا بنا دو اور جس کو من ہے اس کو خبر بنا دو، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ الہنا، اب اللہ الہنا میں اللہ مبتدا ہے، الہنا خبر ہے۔ اگر اب تم کو من ہے کہ الہنا کو مبتدا اور اللہ کو خبر بنا دے تو یہ بھی جائز ہے، الہنا کو پہلے لکھ دو، اللہ کو بعد میں لکھ دو، بات ختم۔ وآدم علیہ الصلاۃ والسلام ابونا، اب یا تو آپ آدم ابونا کہیے یا ابونا آدم کہیے، مبتدا خبر آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے من ہے بنا دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، تو یا تو آپ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا کہیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی مبتدا خبر آپ کو جیسے من ہے ویسے بنا لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وقد یکون الخبر جملتاً اسمیتاً، ابھی جو آپ نے یہاں جو مثال دیکھا، یہاں کیا دیکھا کہ خبر ایک اکیلا لفظ ہے عالمٌ، لیکن کبھی کبھی خبر جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے زیدن ابوہ قائمٌ، تو زیدن یہ مبتدا ہے اور ابوہ قائمٌ یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کر کے پھر خبر بن رہا ہے زیدن مبتدا کا۔ او فعلیتن یا فعلیتن، اور کبھی کبھی خبر جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جیسے زیدن قام ابوہ، تو قام فعل، ابوہ مضاف الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر کے خبر بن گیا زیدن مبتدا کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خبر کبھی ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے، کبھی پورا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ او شرطیتاً، یا خبر کبھی پورا جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جیسے زیدن ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر میرے پاس جائے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو اگر میرے پاس آئے گا جاءنی، یہ پورا جملہ شرطیہ ہے جو خبر بن رہا ہے زیدن مبتدا کا۔ او ظرفیتاً، یا خبر کبھی کبھی ظرف ہوتا ہے، جیسے زیدن خلفک، زید تمہارے پیچھے ہے۔ وَأَمْرٌ فِي الدَّارِ، امر جو ہے وہ گھر میں ہے۔ ان دونوں مثالوں میں یہاں جو خبر ہے یہ ظرفیہ ہے اور فی الداری جو ہے یہ بھی ظرفیہ ہے۔ اب کہیے گا کہ فی الدار ظرفیہ کیسے ہے؟ اس کے اندر ظرف مکان کے معنی پائے جا رہے ہیں، چونکہ ایک جگہ رہنے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ اس میں ظرف سے متعلق ہوتا ہے یا ظرف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ظرف کا مطلب وہ چیز جو جگہ یا وقت کو بتاتا ہے۔ دیکھیے آگے آ ہی گیا ویسے۔ وَالظَّرْفُ مُتَعَلَّقٌ بِجُمْلَةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، بہت سے علماء کے نزدیک ظرف جو ہوتا ہے وہ ایک جملہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَهِيَ اسْتَقَرًّا مثلاً، اور مثال کے طور پہ استقرن ایک جملہ ہے جو وہاں پر چھپا ہوا مانا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے زیدن فی الداری، آپ جب کہتے ہیں زید گھر میں ہے تو تقدیرہ، یعنی اس کا اصل جملہ ایسا لکھا ہوتا ہے زیدن استقر فی الداری، زید گھر میں ٹھہرا۔ تو استقر اصل میں آپ نہیں بولتے ہیں مگر وہ جملے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر سمجھیے، استقر آپ نہیں بولتے ہیں مگر جملے میں وہ موجود ہوتا ہے، ہم چھپا ہوا مانتے ہیں، جیسے ابتدا کو آپ چھپا ہوا مان رہے تھے۔ وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ، اور جب خبر جملہ بن رہا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر کوئی ایک ایسی ضمیر ہو جو یعود الی المبتدئی، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے کل ہائی، جیسے کہ ہا کی ضمیر زید فی الداری والے جملے کے اندر کہیں گے فیما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِینَةٍ، اور کسی قرینے کی وجہ سے اس ضمیر کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں الرجل مبتدا ہے اور عالمٌ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔
اب مان لیا جائے کہ میں یہاں خبر جو ہے ایک جملے کے طور پہ لکھتا ہوں، جیسے الرجل ابوہ عالم۔ اب ابوہ عالم یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہے اور رجل مبتدا ہے۔ تو دیکھیے ابوہ کے اندر جو یہاں ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کے لیے؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الرجل مبتدا کی طرف۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب بھی خبر جملہ بنے گا تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، اور کبھی کبھی کوئی قرینہ موجود ہو۔ قرینہ موجود سے مراد یعنی پتہ ہو آپ کو کہ ہاں یہاں پر یہ جو خبر ہے یہ اسی مبتدا کے لیے آیا ہے، تو وہاں پہ ضمیر کو اگر آپ حذف بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے الثمن منوانی بدرہمن، قیمت جو ہے وہ 2 من ہے 1 درہم کے بدلے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پر منوانین کے بعد کوئی ضمیر نہیں لائی گئی، یہاں پہ ضمیر لانا چاہیے تھا، نہیں لائی گئی۔ کیوں نہیں لائی گئی؟ چونکہ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے، یہاں پر ضمیر لانے کی وجہ نہیں ہے، چونکہ عام طور پر جب ہم کوئی چیز خرید بکری کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی ایسے ہی بولتے ہیں کہ قیمت 500 روپے ہے، ہم اشارہ نہیں کرتے کہ اس سامان کی ہی قیمت 500 روپے ہے۔ کسی نے ایسے پوچھا کہ بھائی یہ، ہم نے بول دیا 500 روپے، ہم دوبارہ اس کو نہیں جواب دیتے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ 500 روپے کا ہے۔ تو جب بھی عام طور پہ مول تول ہوتا ہے، مول بھاؤ ہوتا ہے اور قیمت بتانا ہوتا ہے تو بغیر ضمیر اور بغیر اشارے کے ہی ہم قیمت بتا دیتے ہیں، اسی لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کا البر الکر بستین درہمن، اور گیہوں کا ایک بورا جو ہے وہ 60 درہمن 60 درہم کا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے ضمیر البر الکر یہ مبتدا ہو گیا، اور بستین درہمن جو ہے یہ خبر ہو گیا۔ بستین درہمن میں کہیں آپ کو جو ہے وہ ضمیر نہیں دکھ رہی ہے، یہاں پر ضمیر کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ بھی مول بھاؤ والی بات ہے، اور مول بھاؤ والے میں اشارہ یا ضمیر کا استعمال کم ہوتا ہے۔ وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، اور کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آئے گا، لیکن کبھی کبھی خبر کو پہلے اور مبتدا کو بعد میں کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فی الداری زید، گھر میں زید ہے، یہاں زید مبتدا ہے جو بعد میں آیا ہے، اور فی الداری خبر ہے جو پہلے آ گیا ہے۔ اچھا، آپ ایک سوال یہاں پر یہ آئے گا کہ بھائی مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، دونوں پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ مبتدا پر تو پیش ہم کو دکھ رہا ہے، لیکن خبر تو پورا جملہ ہو گیا، اب اس پر پیش کہاں سے کیسے لکھیں گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا جملہ حالت رفعی میں ہے، یعنی پیش کی جگہ پر ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے نا، جملہ پر تو پیش نہیں لگا پائیں گے، ہر جملے کا اپنا اعراب ہوتا ہے، فعل کا اپنا، فاعل کا اپنا، مفعول کا اپنا۔ تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ حالت رفعی میں ہے، یعنی خبر کی حالت میں، پیش کی حالت میں۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں ہو سکتی ہیں۔ جیسے زید ایک مبتدا ہے، عالم، فاضل، عاقل، یہ 3 الگ الگ خبر ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَعْلَمْ، اب جان لو، اَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اب یہ کہ مبتدا خبر کے لیے ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو عام طور پہ مبتدا ہم نہیں کہتے ہیں۔ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ صفت ہوتا ہے جو حرف نفی کے بعد آتا ہے۔ جیسے ما قائم زید، نہیں کھڑا ہے زید، یہاں پر زید یہ مبتدا نہیں ہے۔ یا او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد بھی، جیسے اقائم زید، کیا کھڑا ہے زید،
تو یہاں پر بھی جو قائمن ہے یہ مبتدا نہیں ہے، بشرط، اس شرط پہ کہ ان ترفع تلک الصفت، کہ اس صفت کو جب اٹھا لیا جائے اسمن ظاہرن تو وہ اسم ظاہر ہو، نحو ما قائم الزیدانی، نہیں کھڑا ہے دو زید، قائم الزیدانی، کیا کھڑا ہے دو زید، بی خلافی ما قائمانی الزیدانی، نہیں کھڑا ہے دو زید۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، پورا مسئلہ سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مبتدا کی ایک ایسی بھی صورت ہے جس میں مسند الیہ والا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ مبتدا نہیں بن پاتا ہے یا اس کی کوئی خبر نہیں ہو پاتی، یعنی مبتدا خبر کی طرح اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ سارا چیز مبتدا خبر جیسا ضرور ہوتا ہے، اعراب اس پر مبتدا خبر جیسا لگا ہوتا ہے، لکھا بھی وہ مبتدا خبر جیسا ہی ہوتا ہے، مگر وہ مبتدا خبر کی ایک قسم ہوتی ہے، اصل میں مبتدا خبر نہیں مانی جاتی ہے اس کو۔ اور یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب مبتدا خبر سے پہلے آپ حرف نفی لگا دیتے ہیں یا حرف استفہام لگا دیتے ہیں، اور اس طرح سے حرف نہیں یا حرف استفہام لگا دیتے ہیں کہ اگر حرف نہیں حرف استفہام ہٹا بھی دے تب بھی وہ مبتدا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے زیدن قائمن کہیں گے تو مبتدا خبر بن جائے گا، زیدن قائمن کہیں گے یہاں بھی مبتدا خبر بن جائے گا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے قائمن الزیدانی لکھا ہوا ہے، قائمن یہ واحد ہے، الزیدان تثنیہ ہے، قائمن یہاں پہ واحد ہے، الزیدان تثنیہ ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ ما حرف استفہام یا حرف نفی ہٹا بھی دوں تو کیا یہ مبتدا خبر بن پائے گا؟ نہیں بن پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا خبر میں واحد تثنیہ جمع کی برابری ہوتی ہے، یہاں زیدان تثنیہ ہے، قائم واحد ہے، تو جب ایک تثنیہ اور ایک جمع ہو گیا، ایک واحد ہو گیا تو وہ مبتدا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو ہم مبتدا خبر کی صورت میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کو ہم ایک مبتدا خبر کی الگ صورت مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قسم ہے جملے کی جو مبتدا خبر کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ پھر سوال ہے کہ اس کو یہاں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مرفوعات میں سے ہے، ان کا اعراب مبتدا خبر کی طرح ان پر بھی پیش ہی ہوتا ہے۔ اب آخر میں کہہ رہے کہ بی خلافی ما قائمانی الزیدانی، اس کے خلاف کی قائمانی الزیدانی کہیں، یعنی دونوں کو جب تثنیہ کر دے، ظاہر سی بات ہے نا، جب آپ دونوں کو تثنیہ کر دیجئے گا تو پھر تو وہ مبتدا خبر والا رول میچ کر جائے گا، پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا بلکہ یہ اوریجنل مبتدا خبر بن جائے گا۔ پورے بات کا خلاصہ کیا ہے وہ سمجھیے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی میں ایک ایسا بھی جملہ اسمیہ کی طرح ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو مبتدا خبر جیسا دکھتا ضرور ہے، ان کا اعراب مبتدا خبر جیسا ہوتا ہے، مگر پورا اصول مبتدا خبر کا اس پر نہیں ہوتا ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع میں وہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا بات اور حاشیے میں لکھا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ یہاں ایک دوسرا ریزن بھی بیان کیا جا رہا ہے جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے مگر شارٹ میں سمجھ لیجیے۔ قائمن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور زیدن اس کا جو ہے وہ فاعل ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے، تو قائمن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور زیدن اس کا جو ہے وہ فاعل بن گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا خبر جیسا دکھتا ضرور ہے مگر یہ مبتدا خبر بن نہیں پاتا ہے، تو اس کے مبتدا خبر کی ایک ایسی قسم مانتے ہیں کہ جس کے اندر مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے دیکھیے اس کا نیا فصل ہے خبر انا و اخواتہا، انا کی خبر اور اس کے اخوات۔ اخوات سے مراد انا کے اور جتنے بھی قسمیں، جیسے انا، انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، کأنہ، یہ سارے انا، کأنہ، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ سارے وہ ہیں جو انا کی بہنیں ہیں۔ فہذہ الحروف تدخل علی المبتداء والخبر، یہ سارے حروف مبتدا خبر پر ہی آتے ہیں۔ فتنصب المبتداء ویسمى اسما،
اور پھر یہ مبتدا کے اعراب کو بدل کر کے زبر کر دیتے ہیں، اور اب مبتدا کا نام ہو جاتا ہے اسم. یعنی اگر انا لگا ہے تو ہم کہیں گے انا کا اسم، کانا لگا ہے تو ہم کہیں گے کانا کا اسم، لیتا لگا ہے تو ہم کہیں گے لیتا کا اسم. وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبْرٌ، اور مبتدا خبر کو رفع ہی رکھتے ہیں اور اس کا نام ہو جاتا ہے خبر، یعنی انا کی خبر. جیسے یہ جو اسم ہے، جیسے یہاں پر میں نے لکھا الرجل عالم، یہ مبتدا خبر ہے، الرجل عالم سے پہلے میں نے انا لگا دیا. اب انا جیسے ہی لگا تو انا کیا کرے گا، رجل کا پہلے اعراب بدل کر کے زبر کر دے گا. ایک تو بدلاؤ انا نے یا انا کی ساری بہن انا انا لیتا لاکن لعل، یہ سارے یہ کیا کر رہا ہے، پہلے تو مبتدا کا اعراب بدل رہا ہے، اب یہ مبتدا کا نام بھی بدل دے گا. اب یہ مبتدا نہیں بنے گا بلکہ یہ کہلائے گا انا کی اسم، اور یہ جو خبر ہے اس پر پیش ہی رہے گا اور یہ کہلائے گا انا کی خبر. تو نام بھی بدل دیتا ہے، اعراب بھی بدل دیتا ہے. فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے، یعنی انا یا حروف سارے جو حروف ہیں انا کے ساتھ وہ سارے کے سارے داخل ہوتے ہیں خبر. تو ظاہر سی بات ہے وہ مسند ہے تو مسند تو رہے گا ہی. انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے. وحکمہ فی کونہ مفردن او جملتن او معرفتن او نکیرتن کا حکم الخبر المبتدائی، اور اس کا جو خبر ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکیرہ، ان تمام چیزوں میں یہ مبتدا خبر جیسا ہی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا تو مبتدا خبر ہی ہے نا، مبتدا خبر پہ ہم انا داخل کر دیتے ہیں تو ہوتا تو مبتدا خبر ہے، تو سارے رول مبتدا خبر والے ہیں. لا یجوز تقدیم اخباری علی اسمائی الا اذا کانا ظرفن، لیکن اس کے اسم کو خبر کے اوپر یا خبر کو اسم کے اوپر مقدم مؤخر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ہم ایسا نہیں، جیسے مبتدا خبر میں تھا نا کہ کبھی کبھی مبتدا کو ہم بعد میں لکھتے تھے خبر کو پہلے، یہاں آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں جب خبر اس پر ظرف لگا ہوا ہو، یعنی فی حرف جر وغیرہ لگا ہوا ہو اور وہ ظرف بن رہا ہو. ظرف کا اور بھی ریزن ہے نا، خلفہ کا، ماما کا، یہ سارے بھی اسماء ظروف جو ہیں. تو خبر جب اسماء ظروف ہو، ایسی صورت میں ہم صرف تب انا کی خبر کو بعد میں لکھیں گے اور انا کے اسم کو بعد میں لکھیں گے اور انا کی خبر کو پہلے لکھ دیں گے. چلیے یہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، میں نے مطالعہ تو نہیں کیا لیکن پڑھا دیتا ہوں. اسم کانا و اخواتی، اسی طریقے سے عربی میں کچھ ایسے بھی اسم ہیں جن کو اسم افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے. کانا، سارا، اسبا، امسا، زہا، زلا، باتا، آزا، آدا، غدا، راحا، ما زالا، ما بریہ، ما فتیہ، من فکا، ما داما، لیسا. یہ ٹوٹل 16 اسم ہے جن کو کانا کے اسم، یہ کانا کی بہنیں کہا جاتا ہے، کانا کی اسم نہیں، کانا کی بہنیں. یہ سارے بھی، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں. یہ مبتدا کو کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ کیا کریں گے، یہ مبتدا کو، جیسے میں صرف کانا کا اگزامپل دیتا ہوں، یہ مبتدا کو کچھ نہیں کریں گے، یہ مبتدا ویسے ہی رہے گا. یہ خبر کا اعراب بدل کر کے زبر کر دیتے ہیں، یعنی یہ انا والا کا الٹا کام کرتے ہیں. ہاں نام یہاں بھی بدل جائے گا. اب الرجل مبتدا نہیں رہا، یہ کہلائے گا کانا کا اسم، اور عالمن جو ہے یہ اب خبر نہیں رہے گا، یہ کہلائے گا کانا کی خبر. تو یہ آپ کو بس یاد رکھنا ہے. چلیے ان سب کے اپنے الگ الگ معنی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا، بہت واضح معنی ہیں. فہذه الافعال تدخل ایضا علی المبتدا والخبر، یہ سارے افعال بھی مبتدا خبر پہ ہی داخل ہوتے ہیں. فترفع المبتدا ویسمى اسم کانا، اور یہ مبتدا کو پیش دیتے ہیں اور اس کا نام پھر ہو جاتا ہے کانا کا اسم. وتنصب الخبر ویسمى خبر کانا، اور یہ خبر کو پیش دیتے ہیں اور وہ اب کانا کی خبر نام بولی جاتی ہے. فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها،
اور کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے میں. ظاہر سی بات ہے مبتدا پر داخل ہوتا ہے کانا تو مبتدا آلریڈی مسند الیہ ہے تو مسند الیہ تو ہوگا ہی. کانا زیدن قائمن، یہاں پر زیدن پہلے مبتدا تھا، قائمن پہلے خبر تھی، کانا آ گیا، زیدن کا اعراب وہی رہ گیا، کانا قائمن کا اعراب بدل کر کے زبر ہو گیا. اب زیدن کانا کا اسم اور قائمن کانا کی خبر. وَيَجُوزُ فِي كُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهِ عَلَى أَسْمَائِهَا، اور یہ کہنے کہ جتنے بھی کانا اور اس کے اخوات ہیں ان سب میں مبتدا کو خبر پر، خبر کو مبتدا پہ مقدم مؤخر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. جیسے کانا قائمن زیدن، یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ولا نفس الافعال فی التسعۃ الاولی، فی التسعۃ الاولی نہ قائمن کانا زیدن. اور فعل کے اعتبار سے، فعل کے کانسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے، علی نفس الافعالی، فعل کے طرز عمل پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخر کے جو 9 افعال ہیں جو فعل جیسے ہیں، یعنی کہ لیسا 1، ما دامہ 2، منفقہ 3، ما فتیحہ 4، ما بریحہ 5، ما زالہ 6، راحہ 7، باتا 8. اچھا اول ہے نا، سوری اول ہے، الٹا گن رہا ہوں، اوپر سے گنی. سارا 1، اصبح 2، امسا 3، اضحیٰ 4، زلہ 5، باتا 6، آزا 7، آدھا 8 اور غدا 9. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فعل کی طرح اس کو ہم لکھ سکتے ہیں. فعل کی طرح لکھنے کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ فعل میں جیسے کبھی کبھی مفعول کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اور پھر فعل اور فاعل کو بعد میں لکھتے ہیں، تو ویسے ہی ہم خبر کو پہلے اور کانا کے اسم کو یا ان کے اخوات کے اسم کو ہم بعد میں لکھ سکتے ہیں. ولا یجوز ذالک فی ما اولہ ما فلا یقال. اب یہاں پر کہہ رہے کہ یہ اس میں جائز نہیں ہے جس کے اولہ ما، جس کے شروع میں ما لکھا ہوا ہو. فلا یقالو تو نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زیدن وفی لیسا بخلاف، اور اسی طریقے سے لیسا میں بھی. مطلب کیا ہے ذرا سمجھیے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ شروع کے جتنے بھی افعال ہیں 9 جس کے شروع میں ما نہیں لگا ہوا ہے، اس میں دیکھیے یہاں ما زالہ ہے، ما بریحہ، ما فتیحہ ہے، منفقہ ہے، ما دامہ ہے اور لیسا ہے. ان سب میں ما نہیں ہے، لیسا میں ما ہے، تو لیسا کو بھی اسی حکم میں شامل کر دیا گیا ہے. باقی جس کے شروع میں ما ہے ان کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے خبر کو ہم پہلے لے آئیں اور اسم کو بعد میں لکھ دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. بقیہ جو اوپر کے جو 9 قسمیں تھی غدا تک، اس کے اندر ہم ان کے اسم کو بعد میں لکھ سکتے ہیں اور ان کے خبر کو ہم پہلے لا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں کی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وباقی الکلامی فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی. اور باقی کے جو افعال ہیں یہ آئیں گے قسم الثانی میں، یعنی جب فعل والی بحثیں پڑھیں گے تو وہاں اور آئے گی، چونکہ یہ سارے فعل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ما زال، ما بطیہ وغیرہ جو ہے، تو وہ وہاں آئے گی تو وہاں سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد فصل اسم ما ولا مشبہتین بلیس. اب پڑھ رہے وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے. وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا. یہاں بھی وہی ہوتا ہے، یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں تو ما اور لا جب یہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے ما زید قائمن ولا رجل افضل منک. وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّقِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّقِرَةِ. اب یہاں پہ قید کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے یختص لا جو ہے یہ نکیرہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے. یعنی لا جو ہے یہ صرف نکیرہ لفظ رہے گا، رہے گا تبھی استعمال کریں. لا کے بعد اگر نکیرہ لفظ ہے تو لا کا استعمال صحیح ہے، خاص ہے. لیکن ما جو ہے یہ معرفہ اور نکیرہ دونوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہوا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما زیدن اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما رجلن. ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لا زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی ما اور لا
ان دونوں کا استعمال کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ما کا استعمال تو معرفہ اور نکیرہ دونوں مبتدا کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن لا کا استعمال صرف نکیرہ مبتدا کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا مبتدا کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں مسند الیہ کہوں۔ اس کے بعد آخری جو قسم ہے خبر لا التی لنفی الجنس، وہ خبر جو نفی جنس کے لیے آتا ہے۔ جنس کی نفی سے مراد پورے کے پورے جنس کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، یہاں بھی وہی ہوتا ہے، یہ عام طور پہ جو ہے مسند بنا دیتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، یعنی وہ مسند الیہ نہیں بنتا ہے مبتدا، بلکہ مسند رہ جاتا ہے، یعنی مبتدا خبر تو کہنا ہی نہیں چاہیے، مبتدا خبر پہ داخل نہیں ہوتا ہے یہ جس جملے پہ داخل ہوتا ہے اس کو یہ داخل ہونے کے بعد مسند بنا دیتا ہے۔ جیسے لا رجل یا لا رجل قائم اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جو رجل ہے یہ اصل میں مسند بن گیا لا کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی نہیں، یہاں پر جو ہے نا ایک تھوڑا سا مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے، اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیجئے پہلے۔ خبر لا للتی نفی الجنس، یہ لا رجلہ ہے، لا رجلہ قائم، قائم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں، مرفوعات میں پیش کی بات چل رہی ہے۔ پیش کس کے اوپر رہتا ہے؟ لا کی خبر کے اوپر پیش رہتا ہے، لا کے اسم کے اوپر نہیں۔ تو لا کی خبر جو ہے وہ تو آلریڈی مسند ہی ہے نا، یہ جو رجلہ ہے یہ اس مبتدا ہی ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ اس جملے کے اندر لا رجلہ قائم کے اندر رجلہ جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے۔ ہم چونکہ مرفوعات پڑھ رہے ہیں اور ہم کو پیش سے تعلق رکھنا ہے، اس لیے صرف قائم کے بارے میں بات ہوئی یہاں پہ کہ لائے نفی جنس جب آتا ہے مسند الیہ پہ تو اس کا جو مسند ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ وہ کلیئر؟ یہاں تک کوئی دقت نہیں ہے؟ مرفوعات کی ساری بحث آپ نے سمجھ لی ہے، یہاں سے آپ کا منصوبات شروع ہوگا۔ تو میں مرفوعات کو تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے فاعل کے بارے میں پڑھا، پھر آپ نے نائب فاعل کے بارے میں پڑھا، پھر آپ نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا۔ مبتدا خبر کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں پڑھی، میں تھوڑا سا شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ فاعل جو کام کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ فاعل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے۔ فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اور فاعل جب ضمیر ہوتا ہے تو فعل کے حساب سے واحد تثنیہ جمع میں تبدیلی ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اگر دو فعل ٹکرا رہے ہوں آپس میں تو فاعل کا کیا کام ہوگا، یعنی اگر دو فعل کے بعد اس میں ظاہر آتا ہے تو کیا ہوگا۔ تو اس کی 4 صورتیں ہم نے پڑھی کہ دونوں فعل یا تو فاعل چاہ رہا ہو بنانا، یا دونوں فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہو، یا پہلا فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہو دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہو، یا چوتھی صورت یہ تھی کہ پہلا فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہو اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہو۔ ان چاروں صورتوں کا خلاصہ یہ تھا، جو عام جمہور کا جو علماء کا جو رائے تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر ہے، ہم جس کو چاہے بنا دیں، ہم کو پہلے کو دینا ہے پہلے کو دے دیجئے، دوسرے کو دینا ہے دوسرے کو دے دیجئے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ بصری اور کوفی قبیلے کا اس میں اختلاف تھا۔ کوفیین کے نزدیک جو تھا وہ بہتر ہے کہ ہم پہلے والے کو عمل میں دیں، اور بصرین کے نزدیک دوسرے والے کو عمل دلانا زیادہ بہتر تھا۔ ان سارے قاعدوں میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ جن لوگوں نے دوسرے فعل میں عمل کرایا اس نے پہلے فعل کو نظر انداز کر دیا، اس کے فاعل مانگ رہا تھا تو ضمیر دے دیا، اور مفعول مانگ رہا تھا تو حذف کر دیا، ہاں، اور اگر افعال قلوب والا تھا تو مفعول اس کو دے دیا۔ جن لوگوں نے پہلے فعل میں عمل کروایا ان لوگوں نے دوسرے فعل کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا، اگر فاعل مانگ رہا تھا تو ضمیر دیا، نہیں مفعول مانگ رہا تھا تو مکمل طور پہ حذف ہی کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے۔ مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں، خبر کو ہم مسند کہتے ہیں۔ مبتدا خبر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، ان دونوں پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ عام طور پہ مبتدا پہلے خبر بعد میں آتا ہے، مگر کبھی کبھی خبر کو پہلے مبتدا کو بعد میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ کبھی کبھی مبتدا بھی جو ہے نکیرہ ہو جاتا ہے، جب مبتدا یا تو موصوف صفت بن رہا ہو یا کسی دوسرے طریقے سے وہ خاص بن گیا ہو،
اس کے اندر کچھ خصوصیت پائی جا رہی ہو۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ خبر جو ہوتا ہے کبھی ایک لفظ ہوتا ہے، کبھی پورا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یا جملہ شرطیہ ہوتا ہے، یا جملہ ظرفیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ مبتدا خبر پہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتا ہے، جو ہے انا، انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، کأنہ۔ یہ مبتدا خبر پہ جب داخل ہوتے ہیں تو دو طرح کے بدلاؤ کرتے ہیں۔ مبتدا کے اعراب کو بدل کر کے زبر کر دیتے ہیں، اور اس کا نام بدل کر کے اپنا اسم کر دیتے ہیں کہ اب کانا کا انا کا اسم، انا کی خبر۔ اسی طریقے سے کانا، سارا، اسبا، امسا، ذلہ، باتا، ما بریہ، ما فتا، ما زالا، لیسا، غدا، غدا، یہ سارے جو حرف ہیں یہ کانا اور اس کے اخوات، یہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ مبتدا کو تو کچھ نہیں کرتے ہیں، خبر کے اعراب کو بدل کر کے زبر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ما اور لا مشبہتین باللیس، وہ ما اور لا جو مبتدا خبر پہ آتا ہے تو اس کا جو اسم ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا لا للنفی جنس، یہ وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اس کی خبر پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد اور منصوب ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد آپ کا منصوبات ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی کلاسز میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔